یا رسول اللہ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ جنت الفردوس کا میدان ہے جس کا نام ہے مزید۔ یہ میدان میرے اللہ نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو دیدار کرانے کے لیے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے یہ زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، اور وہ مان گئے تھے، نہ مانتے تو کیا کرتا؟ کہ ایک جانور چھوڑ دیتا، سب کو ایک ہی لقمہ بنا لیتا۔ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے، اور ایک ایک۔ سب سے پہلے قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نذرانہ پیش کروں۔ محمدی بننے سے کام بنے گا۔ جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، وہ قوم اللہ ذلیل کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے وہاں طوائفوں کا بازار بنایا تھا۔ کچھ 250 لڑکیاں تھیں جن کو جا کر میں ملا اور ملا اور ملا، یہاں تک کہ ان کی شادیاں کروائیں، ان کی توبہ کروائی، ان کو گھر لے کر دیے، اور وہ 250 سے 125 پہ آ گئی ہیں۔ اب سخی لوگوں سے کہتا ہوں، مالدار لوگوں سے کہتا ہوں، ان کی کفالت کرو، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواؤ، ان کے علاج کرواؤ۔ آپ کو پتہ ہے مؤذن جو روزانہ بے عزت ہوتا ہے، شیخ صاحب سے، چودھری صاحب سے، ارائیں صاحب سے، راجپوت صاحب سے، میرے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازے بند ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ، مثانے کا پیشاب ختم۔ ایک بدعا ہے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سرخ یاقوتی پر ہیں، سبز زمرد پر ہیں۔ جب ایسے گھوڑا اپنا قدم اٹھائے گا، جہاں تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا۔ یا رسول اللہ موسیقی بھی ہے؟ کہاں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض، اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں کٹھی ہوں گی۔ اللہ اس درخت کو حکم دے گا دھن چھیڑ، اور جنت کی دھنیں اس سے اوپر ہوں گی، اور اس کے ساتھ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، پھر ان کا گانا ہوگا اللہ کی تعریف کا، اور اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے میرا دیدار کر۔ اور اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا، اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ پر قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، سن لو سارے بچوں، نوجوانوں، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک شخص آیا عبید اللہ بن عمیر کے پاس، میں نے اپنی ماں کو ایران سے اٹھایا ہے کندھے پر، خراسان، اور مکے پہنچایا ہے، پیدل حج کرایا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھیں، ابھی اس میں سے ایک درد کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي البحر سبيله وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا أني وقال فليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے نوجوانوں کا مجمع میرے محبوب کی امت کا. سبحان اللہ، بہت مبارک ہو آپ کا آنا. اس وقت یہ سارے در و دیوار ان میں زندگی ہوتی تو آپ کے بوسے لیتے، آپ کے گلے لگتے، لیکن یہ سب آپ کو دعا دے رہے ہیں. اور یہاں جو فرشتے ہیں جو یہاں سے لے کر آسمان تک موجود ہیں وہ سب آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی امت کے نوجوان کیسے اللہ کی بات سننے کے لیے جمع ہیں. کیونکہ آج کے دور میں ہماری نسل تباہی کی طرف، بدماشی کی طرف، عیاشی کی طرف بھاگ رہی ہے. یہ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے دوڑو کدھر؟ کہ میری طرف، اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. آپ کا آنا بہت مبارک. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں 24 سال کے بعد آیا. چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، چھوٹا سا مرکز ہوتا تھا، ہماری ذمہ دارہ جماعت تھی. اور یہ 9 تاریخ تھی، ستمبر کا مہینہ تھا، نہیں 11 تاریخ تھی اور ستمبر کا مہینہ تھا. اور 2001 ہماری جماعت 10 دن کے لیے اس مسجد میں آئی تھی. لیکن یہ تو آج منظر ہی بدلا ہوا ہے. لیکن مجھے بھی ایک مدت ہو گئی، 24 سال گزر گئے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. آپ سب نوجوان ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس کو جاننا ضروری ہے، سب سے پہلا علم جس کو سمجھنا، پڑھنا، جاننا ضروری ہے، وہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کیا ہے. میں خود تو نہیں آیا، اس روح کو میں نے نہیں اپنایا. جس قوم میں ہوں اس قوم کو نہیں اپنایا، جس خطے سے ہوں اس کو نہیں اپنایا. ماں باپ میری پسند کے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سنو اور جانو اور سمجھو
اور ساری ڈگریوں سے پہلے، ساری پڑھائیوں سے پہلے، آج تو پڑھائیوں کی بے شمار شکلیں ہو گئی ہیں۔ ہمارے دور میں تو انجینئرنگ ہوتی تھی، میڈیکل ہوتا تھا، آرٹس، 3 چیزیں تھیں۔ اب تو لائنیں ہی لائنیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے جانو کہ تمہارا بنانے والا، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ میرے رب کی قسم، آسمان تک ہلچل مچ گئی، عرش تک یہ آواز پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اس پکار پہ خوش ہو رہا ہے۔ ایک اصلاح کر، ہمارے اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے۔ ہمارے اللہ کا نام خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ نہ مولوی چھوڑتے ہیں، نہ عوام چھوڑتے ہیں، الٹا میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہو۔ ارے بھائی، یہ کسی انسان نے نام بنایا ہے، فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب تم کہتے ہو یا اللہ، بولو، تو تم نے صرف اللہ کو نہیں پکارا۔ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، الحفیظ، المقیت، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، الدیان۔ اللہ میں یہ سب نام آتے ہیں، خدا میں نہیں آتے۔ مولوی لڑتے رہے مجھ سے، نہیں، اللہ کا نام خدا، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ایک لطیفہ سنو، ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے ڈنگے سیال راجپوت، ٹھیک ہے، وہ ڈنگے ان کی کاسٹ ہے، لڑیاں لوڑیاں کر دیں، نام ڈنگے پہ گیا، جنگ دیں۔ ان میں سے ایک نے جنگ شہر فون کیا اپنے دوست کو، آگے اس کی بچی نے اٹھایا، تو اس نے کہا ابو ہیں؟ کہا نہیں۔ کہ اچھا، کہنا جہانگیر ڈنگے نے فون کیا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، بڑا اچھا دوست تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے، کہا کہ ابھی میری بیٹے نے مجھے بتایا کہ ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بولو، اللہ، قرآن سے سنو، اللہ لا الہ الا ہو الحی، کیسا ہے؟ ہمیشہ زندہ، اللہ ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اس کی، آسمان اس کا، درمیان اس کا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم مار نہیں سکتا
اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی بھی جانے، حال بھی جانے، فیوچر بھی جانے، مستقبل بھی جانے، پچھلی صدیاں جانے، آنے والی صدیاں جانے، موجودہ زمانے جانے، پچھلے جو مر گئے انہیں جانے، جن کی ہڈیاں گل گئی انہیں جانے، جو چورا چورا ہو گئے انہیں جانے، جو آج زندہ ہیں انہیں جانے، جو آج قبروں میں جا رہے ہیں انہیں جانے، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں انہیں جانتا ہے، جو ان میں سے کب مریں گے وہ جانتا ہے، کہاں مریں گے وہ جانتا ہے۔ پھر انسان تو تھوڑے ہیں، پچھلے دور میں کتنے بکرے مر گئے، کتنی بکریاں ذبح ہو گئیں، کتنی مرغیاں ذبح ہو گئیں، کتنے انڈے کھائے گئے، کتنی بھینسوں نے دودھ دیا، کتنی گائے نے دودھ دیا، کتنے جانور ذبح ہوئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو تجھے نہیں جانتا جب تیری آنکھ حرام دیکھتی ہے تو تیری آنکھ سے غافل ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جب تو ایسے حرام کی آنکھ اٹھاتا ہے اوپر والا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، تیرے اندر جو گندے جذبے پیدا ہوتے ہیں گندی آنکھ سے وہ تیرے جذبے دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور کہتا ہے تیرے اندر جو تو دل سے بولتا ہے نا وہ بھی تیرا رب سنتا ہے۔ میں کچھ بولا ہوں، آپ نے سنا ہے؟ بولو۔ میں نے بھی نہیں سنا، وہ کہتا میں نے سن لیا ہے اور میں تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس کو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، علم دیتا ہے اللہ کوئی لے نہیں سکتا، نبیوں کو بھی اللہ علم دیتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھایا اور بتایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کا سینہ کھولا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے آپ کے بوجھ اٹھائے۔ یہ آسمان سے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ اس زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان لو، یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر دوسرے آسمان کو لو تو پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر تیسرا آسمان لو تو دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر چوتھا لو، تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر پانچواں لو، چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر چھٹا لو، پانچواں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر ساتواں لو، چھٹا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، جنت کی بنیاد ساتویں آسمان پر رکھی گئی ہے، اور صرف ساتویں آسمان پر نہیں، آسمان سے ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے، ادھر بھی آگے نکل گئی ہے۔ کہاں تک نکل گئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبریل آیا ہاتھ میں شیشہ، اس میں ایک دائرہ۔ یا رسول اللہ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ جنت الفردوس کا میدان ہے جس کا نام ہے مزید۔ یہ میدان میرے اللہ نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو دیدار کرانے کے لیے رکھا ہے۔ اس میدان میں اللہ اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹائے گا اور اپنے بندے ایمان والے، ایمان والیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یوسف کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ آنکھیں پھٹ جائیں گی، دل تھم جائیں گے، سانسیں رک جائیں گی، دھڑکتے دل تھم جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ یہ میدان جس میں اللہ اپنی زیارت کرائے گا، پہلے جبریل کی رفتار دیکھو۔ سدرۃ المنتہا کائنات کی انتہا ہے، اس سے اوپر صرف ہمارے نبی گئے ہیں اور کوئی نہیں گیا۔
عرش تک گئے ہیں، عرش کے اوپر گئے ہیں، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں، آئیے میری یہ دیکھنا چٹکی، یہ آواز آئی؟ اتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیا رفتار ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اس میدان میں سالوں اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان کرسی کے سامنے، کرسی کی بات آئی تھی، کرسی کے سامنے ساتواں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، عرش کے سامنے کرسی انگوٹھی کی طرح ہے، اور ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ہیبت ہے، وہ جلال ہے اور کبریائی ہے اور قدرت ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف سنو ترجمے کے بغیر مزہ آئے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ پہچانو، اس اللہ کو جانو، اس اللہ کو ساتھ لو، ایک دھیلا نہیں لگتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو، ایمان بیچنا پڑے گا، ضمیر بیچنا پڑے گا، اندر کو مارنا پڑے گا، اپنے اندر کی سچائی کو ذبح کرنا پڑے گا، منافق بنو گے تب آج کے بادشاہوں سے تعلق بنے گا۔ اور میرا رب ایک یا اللہ کہتے ہو، اللہ کی قسم وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 لبیک، میرا بندہ میں حاضر، میرا بندہ میں حاضر۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ میں بتا رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ولا یعودہ حفظہما، یعود کسے کہتے ہیں؟ اب پلے داروں کو دیکھا کرو، جب وہ بھاری بوری اٹھاتے ہیں تو ان کی آواز نکلتی، وہ ٹرک پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے 7 زمینیں 7 آسمان، کھرب ہا کھرب کہکشائیں، 7 میں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، عرش پانی پر ہے، اس کے نیچے ایک سمندر ہے، اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایک فرشتہ اللہ نے نہیں، ایک فرشتوں کی قسم پیدا کی ہے، ان کا نام ہے سدل و قن، وہ انگوٹھے کا ناخن یوں کر دے، 7 سمندر کا پانی یہاں ڈالو، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، تو نے جو زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، اور وہ مان گئے تھے، نہ مانتے تو کیا کرتا؟ کہ ایک جانور چھوڑ دیتا، سب کو ایک ہی لقمہ بنا لیتا، وہ دوڑے ہو 7 زمین آسمان کو ایک لقمہ، تھوڑا تصور تو کرو میرے ساتھ مل کر، 7 آسمان 7 زمینوں کو ایک برکی اندر لے جاوے، اس کا بنانے والا کیا طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تا چکر کھا گئے کہ یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرجم من مروجی، میری ایک چراگاہ میں چل رہا ہے۔ وہ چرال کیڈی وڈی ہوئے گی، سڑیاں گائیں مجھے چھوٹی چھوٹی چرالیں ٹور دیں، وہ کتنی بڑی چرال ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذالک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کافی علم من علومی موسیٰ، میرے علم لامحدود کے خزانوں میں وہ ہے، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو میرا رب اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے ولا یعودہ، وہ جو منظور کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میری آواز نہیں نکلتی،
سات آسمان تھکا چھڑیا ہے، عرش تھکا چھڑیا ہے، صدلکن فرشتیاں نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. پیچھے سے سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. تسبیح میں ایک معنی تیرنے کا بھی ہوتا ہے، اور تیرنے میں اس لیے تشبیہ ہے، سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں کہ تیرنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا. میں آیا ہوں آپ کا مرکز، 2-3 جگہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کھڑی ہو کے اتر سکتے ہو، بس سے اتر سکتے ہو. تیرنے والا جب پانی میں جاتا ہے تو جب تک اگلا کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، نہیں تو ڈوب جاوے گا. میرا رب کہتا ہے جب تک یہ کائنات قائم ہے یہ میرے نام کے ساتھ تیر رہی ہے ہر وقت. کیوں؟ وہ العزیز الحکیم، عزت بھی اس کی، حکمت اور حکومت بھی اس کی. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جب میں روح کو اٹھا کے یہاں پہنچاتا ہوں تم سارے اس کے گرد بیٹھے ہوتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو میں نکال رہا ہوں، تسی روک کے دکھا دو، روک کے دکھاؤ. کیا دلیل ہے کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے؟ یحیی و یمیت. آئنسٹائن سے کہا گیا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. 1953 میں ہیوسٹن میں مرا تھا. کہنے لگا ایک راستہ ہے مجھے موت نہ آئے کہ مجھے اس کائنات سے باہر نکال دیا جائے جہاں ٹائم نہ ہو، تو پھر مجھے موت نہیں آئے گی. اور بے وقوف تن اتھ بھی موت آئے گی کہ مارنے والا اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر. سوچو تو صحیح، یہ تم سارے بیٹھے ہو، میں چہک رہا ہوں، بول رہا ہوں، ہم کس چیز سے بنایا؟ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خالق کی ہے. خالق کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا نہیں. خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر چیز کے چیز بنا دے. یہ ہم نے بنایا ہے، ہمیں سانے کہتے ہیں. ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، ممبر لکڑی سے بنایا، کپڑا دھاگے سے بنایا، ٹھیک، مسجد کو اینٹوں سیمنٹ لنٹر سے بنایا. اور خالق کون ہے؟ جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. کیا کمال ہے. ذرا میں 100 ملک پھرا ہوں تو میں نے تو دنیا دیکھی، حیرت ہوتی یا اللہ تو کیسا خالق ہے، کیا کیا شکلیں، بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون. ارے قصوریو، تم جانتے نہیں ہو زمین آسمان کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، زیرو. ایک دھماکہ کیا اور اس کو پھاڑا اور ہر چیز کو وجود دے دیا. خالق کہاں سے بنے ہو؟ ایک نطفے سے. نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ. اور ایک انسانی نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ. بڑا چوڑا کٹورا پہ ہے، میں ایم میں وزیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، اولو دا پٹھا، اور تیری یہ اوقات ہے یہ کہ تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. 1 ملی میٹر کو لمبا کرو نا تو اس میں 20 نطفے رکھے جا سکتے ہیں. اس سے اتنا بڑا انسان. ایک رانا پرتاپ سنگھ تھا ہندوستان کا، اکبر کے زمانے میں 7.25 فٹ اس کا قد تھا. وہ جب وہ کسی کے سر پہ تلوار مارتا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. وہ بھی اسی نطفے سے بنا ہے، اسی نطفے سے بنا ہے. اور آگے عورت کا انڈا آتا ہے، نطفے کو
لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اور انڈا ایک ہوتا ہے۔ اس انڈے کا کوڈ اور ان لاکھوں کروڑوں انڈوں میں ایک انڈے کا کوڈ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب تک وہ نطفہ اس انڈے سے نہیں ملے گا حمل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو عورت کا انڈا ہے کروڑوں نطفے ہیں اور اسے ڈھونڈنا ہے۔ میں نے تھوڑی سائنس بھی پڑھی الحمدللہ، وہاں سے ادھر آیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم باہر اس انڈے اور نطفے کے کوڈ کو ملائیں تو ایک حمل ٹھہرانے کے لیے 10 سال چاہیے۔ 10 سال مر گئی نا ساری خلقت، اور میرا رب عرشوں سے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو اتنی تیز رفتاری دیتا ہے کہ وہ ان کروڑوں نطفوں کو دیکھتا ہوا اور چلتے چلتے اخیر اپنے نطفے کے ساتھ جا کے ملتا ہے، صرف 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان۔ تھوڑے سے تھوڑا 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے۔ اور اگر حمل نہیں ہونا اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وہ یاد کر جب تو مٹی میں تھا میں نے وہاں سے نکالا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر یاد کر یہ جو میں نے ابھی نطفہ سمجھایا ہے، تو یہ اتنا نطفہ تھا، اتنا نطفہ، میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیا۔ وہ اس کے بعد جب یہ انڈا اور نطفہ ملتا ہے تو سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ انسان کے جسم سے 4 مہینے پہلے دل بن کے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنسدان پاگل ہو رہے ہیں، اس کو کیا چیز دھڑکا رہی ہے؟ اسے وہ دھڑکا رہا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو، اسے اللہ دھڑکا رہا ہے۔ پھر جسم بنتا ہے، تو یہ آنکھیں کیسے بن گئی؟ اندھیروں میں اتنے سے نطفے سے۔ یہ سر کیسے بن گیا؟ یہ ماتھا کیسے بن گیا؟ یہ کان، یہ ہونٹ۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ او یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ بغیر ترجمے کے قرآن کا مزہ لو۔ کہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اور تیرے رب نے تجھے بنایا۔ الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ تیرے اللہ نے۔ ولسانا، یہ طارق جمیل چہک رہا ہے، یہ زبان اللہ کہتا ہے میں نے تیرے اندر رکھی ہے۔ زرافے دی ایڈی وڈی ہوندی ہے، کیوں نہیں بولیندا؟ میں 1.25 انچ کی زبان سے کیوں بول رہا ہوں؟ وہ کہتا میں بلاتا ہوں، میں بلواتا ہوں۔ وشفتین، اور یہ ہونٹ جو ہیں یہ میں نے لگائے۔ ہونٹ نہ ہوتے تو کوئی بول ہی نہ سکتا، پھپ 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 کی رکھ دو۔ کہتا میں نے ہونٹ لگائے ہیں۔ وہدیناہ النجدین، اور تجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور تجھے کفر کا راستہ بھی دکھایا۔ چاہے تو شربت پی، چاہے تو شراب پی، چاہے تو نکاح کر، چاہے تو زنا کر، چاہے تو ظلم کر، چاہے تو انصاف کر۔ یہاں یزید بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، شمر بھی آئے گا، اور اہل بیت بھی آئیں گے۔ یہاں فرعون بھی آئے گا اور موسیٰ بھی آئے گا۔ کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، جنگ بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، رشتے بھی ہوں گے، ٹوٹیں بھی، قائم بھی ہوں گے، ٹوٹیں گے بھی، زندگی بھی ہوگی، موت بھی ہوگی، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، اور بیماری بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، زوال بھی ہوگا، عروج بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، آنسو بھی ڈھلکیں گے اور خوشیوں سے ناچنے والے بھی ہوں گے۔ رات کو گھنگرو پہن کے ناچنے والی بھی ہوگی، اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے رونے والی بھی ہوگی، رات کو جسم کو بیچنے والی بھی ہوگی، اور رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے آہوزاری کرنے والی بھی ہوگی، رات کو منہ کالا کرنے والے مرد بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اور رات کو سجدوں میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے۔ یہ سب تماشا ہوگا اور یہ چلے گا، پھر ایک دن آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک دھماکہ،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک خوفناک چیخ اور سب فنا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. قصوریو جان لوگے اس دن جب سورج بے نور ہوگا، ستارے گدلے ہوں گے، آسمان پرزے پرزے ہوگا، پہاڑ ریت بنیں گے، جانور بھاگے پھریں گے، اور موت پیچھے پیچھے ہوگی اور تم آگے آگے ہوگے. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم قصور میں کیا قصور کرتے رہے. رب ارجعون. اللہ سائیاں اب تھوڑا جا ٹائم دے دے، میں پچھا جا کے ہن توبہ کر کے چنگا چنگا کام کرساں. اللہ کہے گا بکواس مت کرو، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیری بکواس ہے. اس وقت کیوں نہیں تو سمجھا جب تجھے سمجھانے والے آئے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے نہیں تھے؟ تم نے کہا آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی. یہ ہمارا چونکہ میں اصل تو میری دیہات ہے، شہر میں تو مجبوری سے رہتا ہوں کہ میری شادی ایک شہری لڑکی سے ہو گئی. وہ لاہور میں گھر سے بنانا پڑا کہ رائمنڈ آنا جانا ہوتا ہے. تو ہمارے دیہاتی کہتے او میاں صاحب اللہ آپ پہ بچ کے سی، آپ پہ ویکھی ویسی، جنت دیتی تا دیتی نہیں تو چلو دوزخ ڈھک دے سی کیڑی گل ہے. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ دوزخ ہے کیا، آگ ہے کیا، جنت ہے کیا. نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، بس وہ فقہی مسائل بتا 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 کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہمان خانہ کیسا تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو بھائیو لا الہ الا اللہ، لا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. او بچوں، او نوجوانوں، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو. وہ تمہاری شارک سے قریب ہے، تمہاری ماؤں سے 70 گنا نہیں، لا محدود گنا محبت کرتا ہے. 70 کوئی شے ہے، لا محدود محبت کرتا ہے. میں کیا مثال دوں، کیا کہتا ہے اس کی اپنی سناتا ہوں. لو بلغ الذنوب عنان السماء، اے قصوری مومن، اے قصوری مومنہ، اے قصور کے مسلمان مرد، اے قصور کی مسلمان عورت، اتنے گناہ کر کہ بلغت عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. 100 سال زندگی ہوئے نا، اے تسی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اے مسجد کی چھت نہیں بھر سکتے ہو. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ایک عورت کتنے کرے، آسمان تک لے جائے. ہائے میں قربان میرے رب کہ ڈسونا میرا اللہ. پھر کہتا ہے ایک آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی کسی کی کمی دیکھ کر حقیر نہ جانو. پتہ نہیں اللہ کس بات میں اس کی بخشش فرما دے، کس بات پہ خوش ہو جائے اور اس کو معاف فرما دے. ٹھیکیدار نہ بنو، اے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے. یہ تسی میرے ٹھیکیدار، یہ تو مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے. تسی کیوں پوچھی جان دو کہ طارق جمیل کردہ، طارق جمیل کردہ. میں اپنا نام لے رہا ہوں. ارے بھائی میں جو بھی کرتا ہوں مجھے اللہ کو جان دینی ہے. تو اپنی سوچ، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اس آیت کا ترجمہ ہے یہ شعر.
اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. میں نے اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، عربی میں شاعری پڑھی ہے، شاعری کا ذوق بھی ہے. میں نے اقبال جیسا پیغام کسی شاعر کو دیتے نہیں سنا. شاعری میں اس سے بڑے اونچے شاعر ہیں، لیکن پیغام دینے میں سب زیرو ہیں اقبال کے سامنے. کیا پیغام دے کر گیا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں وہ کچھ کر دے گا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں. میرے نبی اس دنیا میں آئے اور ایک زندگی لے کر آئے، اور وہ زندگی ہمارے سپرد کر کے گئے. لا الہ الا اللہ کے آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے لینا ہے تو میرے نبی کو لے لو، مجھے اپنا بنانا ہے میرے نبی کو اپنا بنا لو. جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے بات کی، یا اللہ موسیٰ ابراہیم تیرا خلیل، موسیٰ تیرا کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، اب مینوں کی دیتا ہی فمازا جعلتا لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ میں تو نظر نہیں آ رہا، میں ہمیں کہہ رہا ہوں توبہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے اللہ دے نبی جی. تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایسے رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا. یہ افسر آتا ہے نا، جب وہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کر دوسرے کی لگ جاتی ہے، پھر تیسرے کی لگ جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی پلیٹ لگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب وہ فوت ہوئے تو پلیٹ اتر گئی، پھر شیش آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ہود آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو صالح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو پھر شعیب آ گئے، ہود آ گئے، اور موسیٰ آ گئے، اور یوشع آ گئے، اور یونس آ گئے، اور دانیال آ گئے، اور الیاس آ گئے، اور لوط آ گئے، اور صالح آ گئے، اسحاق آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، جی یوشع آ گئے، یونس آ گئے، عیسیٰ آ گئے. پلیٹیں بدلتی رہیں. جب آیا لا الہ الا اللہ، آگے بولو، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کرے گا. اور بتا دے ساری دنیا کو مجھے لینا چاہتے ہو تو میری غلامی کر کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. ایک پیسہ نہیں لگتا، اس وجود کو بدلنا ہے اور اس اندر کو بدلنا ہے. یہ وجود محمدی نظر آئے. سپاہی کی وردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو. ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آج کل تو جلدی ٹھا کر دیں انہوں نے یاد ہی نہیں کہ اللہ نے حساب بھی دیونا. وہ ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو میرے نبی کی امت میرے نبی کی وردی اتار چکی. یہ وردی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے. جب تک وردی ہوتی ہے تنخواہ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، بعد میں پینشن ملتی ہے. اور وردی نہ ہو تو ویلا دیہڑیاں کر، اٹم کوٹ یا سودے بیچ. تو میرے نبی محمد الرسول اللہ جن کی ہر ادا میرے رب نے محفوظ کی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں آدم تک. میرا نبی ہے جس کی آدم تک لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفسکم کا مطلب ہے ایسے نسب والا دکھاؤ، ایسے نسب والا دکھاؤ.
کیا نسب ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاتم. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ دو شعر آپ کے روضہ مبارک کے باہر لکھے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا، زمانہ شروع کا ہے، تو آ کے قبر پہ بیٹھ گیا. یا رسول اللہ السلام علیکم. یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کا رب کہتا ہے اگر آپ کے امتی گناہ گار ہو کر آئیں اور آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کر توبہ کریں اور میری سامنے پکی توبہ کریں اور پھر آپ ان کی سفارش کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یا رسول اللہ جئتک بذنوبی، میں اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بنا کر آپ کے رب کے ساتھ میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے. نیچے بھی رحیم ہے، اوپر بھی رحیم ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ کل انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. اپنے حبیب کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، حریص ہے، عزیز ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، قاتم ہے، اول ہے، آخر ہے، ابو القاسم ہے، طہ ہے، یاسین ہے، المزمل، المدثر، النبی، الرسول. یہ سب میرے رب کے محبت کے پیمانے میں بھرے ہوئے نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں. تو یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے. پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 روزے پر لکھے ہوئے ہیں، 2 ابن کثیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے وہ ذات جو زمین کے نیچے گئے، جن سے بہتر آج تک کوئی زمین میں نہیں گیا. فطاب من طیبہن القاع والاکم، آپ کی برکت سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ جو دنیا میں جیسے سخی تھے ویسے یہاں بھی سخی ہیں، جیسے کریم تھے ایسے یہاں بھی کریم ہیں، جیسے معاف کرنے والے تھے ایسے یہاں بھی معاف کرنے والے ہیں. انت الشفیع، یہ 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، 2 آگے سنو. انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، پل صراط جب ڈولے گا، ہائے میں کیسے سمجھا، آئے میں کیسے بتاؤں امت محمد، میں کیسے بتاؤں کہ کیا خوفناک گھڑیاں آنے والی.
کن چیزوں میں پھنس گئے؟ ساری رات گندے موبائل دیکھتے ہو، ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے جو سوتی نہیں، اور ایک اللہ کا حبیب تمہارے لیے رو رو کے سینہ پھاڑ کے گیا ہوا ہے، یا رب امتی امتی۔ مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آواز آج بھی گونجتی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آپ نے کہا یا اللہ، ایک رات کی دعا بتاتا ہوں، ابراہیم نے آپ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنک عبادک فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ جو میری مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیری مرضی، معاف کر یا نہ کر۔ یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو معاف کر، تو کریم ہے، تو معاف نہ کر، تو حکیم ہے۔ یا اللہ، انہوں نے تو کر یا نہ کر کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، نہیں، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر۔ اتنا روئے کہ جبریل کو بھاگ کے آنا پڑا، سانس چڑھا ہوا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پتہ کوئی نہ، سارا پتہ ہے، اور تمہیں سنانے، مجھے بتانے کے لیے یہ اللہ نے نظام چلایا۔ اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا صحابہ کا غم ہے مجھے، صحابہ تو سب جنتی کروا دیے، کلن وعد اللہ الحسنی، جتنے گناہ کیے کہ ہوں کسی صحابی نے، اللہ نے کہہ دیا ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ختم۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کرنے والے گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ تو کہتے میرے صحابہ، آپ کہتے میرے حسن حسین ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ حسین کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر ہیں، یا رسول اللہ خیریت، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ فرشتہ کھڑا ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے میرے حسین کو دیکھا ہے تو کہہ رہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے۔ اپنے مٹھی اٹھا کے ام سلمہ کو عطا فرمائے کہ اس میں اس کا خون گرے۔ میرا ایک بیٹا فوت ہوا، اپنی موت مر گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے، اور میرے نبی کی آل گاجر مولی کی طرح کاٹ دی گئی۔ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے، اور ایک ایک ہے۔ سب سے پہلے جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو باری آ گئی اہل بیت کی، تو قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نظرانہ پیش کروں۔ تو جا بیٹا اللہ کے سپرد۔ اور قاسم اہل بیت میں سب سے حسین تھے، سب سے حسین، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا۔ جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے زور سے کہا یا عمّا، ہائے چچا، کیا بے بسی تھی حسین کی۔ کون ہے؟ جنت کا سردار، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، اور مارنے والے کافر نہیں، ایمان والے خبیث۔ امام حسین دوڑے، تلواروں کی دیوار تھی، اس کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو قاسم تڑپ رہے تھے، جان نکل رہی تھی، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجی آج تیرا چچا بہت بے بس، آج تیرا چچا بہت بے بس۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی فیصلہ کروانے آئے گا اللہ سے ان کے بارے۔ ان کے لاشیں کو اٹھایا اور پیچھے جا کر ڈالا، 17 لاشیں اٹھائے،
17 لاشیں. کوئی ہے ٹیشو پیپر؟ تو ادھر شور کیوں آ رہا ہے؟ خاموش رہو بھائی. اس باپ سے پوچھو اس ماں سے پوچھو جس کی جوان اولاد اللہ اٹھا لے، اور یہاں تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. آخر میں ایک رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا بچہ. وہ تو کافر کا بھی ہو تو اس وقت ہر کوئی ہاتھ رکھتا ہے. یہ تو اہل البیت حسین کی نسل، عبداللہ بن حسین بن علی، عبداللہ بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ. ان کا مجھے عبداللہ ملا دو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. زخموں سے چور تھے، گرے پڑے تھے، اچھا ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک خادمہ عبداللہ کو لے کر آئیں، یہاں بٹھایا، ماتھا چوما، اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ حرملہ کا تیر آیا اور گردن کے پار نکل گیا، اور گردن ایسے ڈھلک گئی، وہ خون کا فوارہ نکلا. تو اپنے ہاتھوں میں سارا خون لے کے ایسے اوپر اٹھایا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی. ان سے انتقام لینا، ان سے انتقام لینا. اور پھر اپنی جان بھی دے دی. شمر کہے قتل کرو، آگے بڑھیں، ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں. پھر انہوں نے ان کو گالیاں نکالی اس خبیث نے. تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا سیدھا نیزے کا، جو یہاں لگا، اور آپ ایسے گرے. تو سنان بن ابی انس نے آ کر آپ کا ذبح کر دیا، اور خولہ بن انس کو سر پکڑا دیا کہ ان قربانیوں سے، یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، دعا نہیں مانگی ان کے لیے، ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا. تو ہر کوئی بچوں کی فکر کرتا ہے، بچے بھی حسن حسین جیسے کسی ماں نے جنے ہوں گے ایسے. لا، کیا محبت تھی. میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، بچے دروازے پر آ گئے، حسن حسین کھیلتے کھیلتے، چھوٹے چھوٹے تھے. آپ نے صحابی سے نہیں کہا بچوں کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے، وہ تیزی سے مجمع کو چیرا. سارے صحابہ حیران ہو گئے، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب گئے اور بچوں کو ایسے، حسن کو ادھر حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، رائٹ لیفٹ کا، بڑے چھوٹے کے لحاظ سے، حسن ادھر حسین ادھر، اور آ کر حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر جمعہ کا خطبہ شروع کیا. ان کے لیے نہیں مانگا یا رب امتی امتی، اللہ میری امت. جبریل مجھے امت کا غم. کون سی امت؟ جو آگے آئے گی، جو اس کے بعد آئیں گے، جو اس کے بعد آئیں گے، جو آج ہیں، جو بعد میں ہیں. مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے. جبریل واپس گئے، اللہ کا پیغام لائے، میرے محبوب آپ روئیں نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. تو آپ نے کہا یا اللہ پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف کرے. کیا اس سے غداری کرتے ہو؟ اس سے بے وفائی؟ سارے بازاروں میں جھوٹ، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، ناچ گانے کے اڈے، جوئے کے اڈے، سود کے اڈے. عام لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں. اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو کہاں پورا اتر سکتا ہوں. غریب لوگ اس سود پہ پیسے لیے تھے، پورے پیسے 10 دفعہ پورے کر چکا ہوں، پھر بھی پیسے سر پہ ہیں. یہ ایسے جو بینک تو تھے ہی ظالم، اب جن کے پاس پیسے ہیں ان بدبختوں نے سود پہ پیسہ دینا شروع کیا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے محمد الرسول اللہ؟ ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوتے تھے، 2 پتھر. اب مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب ابن عجر آتے ہیں،
یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے ایسے پیٹ پہ انگلی رکھی، کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ صلاح، آج تیسرا دن محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہو۔ تم کتنا کھانا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہو، شادیوں پہ کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اور میرا نبی وجہ کائنات، حبیب اللہ، خلیل اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى